دوسرا مسنون عمل ہے ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ ایام رمضان المبارک سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہذا ان ایام کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، دوسرے مقام پر فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دن بہت ہی زیادہ عظمت اور شرف والے ہیں، ان ایام میں کیے جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی ایام میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا تم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ تحمید کا معنی ہے الحمدللہ کہنا۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے خاص طور پر یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، میرے نزدیک سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا اور دنیا کے تمام قیمتی خزانے ایک جانب اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تکبیرات کے جو کلمات ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں مختلف منقول ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان میں سے کوئی بھی کہہ لیے جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، مستحسن ہوگا۔ جس طرح کے تکبیر کے یہ الفاظ اور کلمات مشہور ہیں، معروف ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسی طرح فتح الباری میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات منقول ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ کلمات وارد ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو رخ انور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب کیا تو پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جو صحابی تھے جنہوں نے یہ کلمات کہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کلمات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان کلمات کے لیے ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کلمات کو کہنے کی فضیلت سنی تو اپنا معمول بنا لیا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے ہیں اور یہ ہتھیلیاں اس طرح سیدھی خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے پر میں باندھ لیتا ہوں تو میں یہ کلمات کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تاکہ میرے لیے بھی ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں۔
تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کہنی ہے۔ خواتین بھی گھروں میں رہتے ہوئے تکبیرات پکاریں گی، دبی آواز میں، پست آواز میں۔